बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शौकत फ़ारूक का तमाम देखने वालों को सलाम पहुँचे। और सबसे पहले मैं आपको अगले साल की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह आपके लिए नया साल बहुत खुशियों वाला साल लाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाला, और आप जो भी उसमें इरादा करें अल्लाह आपको कामयाब व कामरान करे। तो हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि आपने जो अगले साल का रेजोल्यूशन या अहद करना है वो आपने किस तरीके से करना है ताकि आपको उसमें कामयाबी भी हो और उसको हासिल करने में आपको खुशी भी महसूस हो। तो हम बात करते हैं, ये मैंने बल्कि फेसबुक पेज के ऊपर कुछ रेजोल्यूशंस डाले थे नए साल के लिए, वो बड़े जेनेरिक टर्म में हैं और हर एक के लिए अप्लाई होते हैं। तो आप उनको देखें और समझें और हो सकता है शायद वो भी आपकी ज़िंदगी में कहीं अप्लाई होते हों। जैसे पहले मैंने एक रेजोल्यूशन लिखा कि मैं मुल्क का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बनना चाहता हूँ। अब उसमें जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हम पता नहीं डरते हैं, घबराते हैं कि भाई मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ या लखपति बनना चाहता हूँ, तो लोग हंसेंगे मेरे पे, अरे यार तुझे तो खाने को नहीं मिलता, ओके तो फाके में गुजर रहा है, तू किस तरह करोड़पति बनेगा। तो बहरहाल वो एक खौफ होता है, हालांकि दिल हर एक का करता है, मगर वो ये है कि अपनी ज़बान पे चीज़ लाने से घबराते हैं। तो उसकी कुछ मिसाल ऐसी है, बल्कि जब मैं नर्स में पढ़ा रहा था तो उसमें 15-16 लड़के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे जो मास्टर या PhD कर रहे थे। तो उनसे मैंने वैसे ही पूछा कि आप में से कौन मिलियनेयर बनना चाहता है। तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, 2-3 बार किया तो फिर 3 ने हाथ खड़े किए। तो माशाल्लाह वो तीनों मुल्क से बाहर चले गए एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन जो मुल्क के अंदर है वो भी बड़े कामयाब व कामरान हैं, उन्होंने भी खूब पैसे बना रहे हैं और अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो कहना नहीं चाहते। तो बहरहाल उसका बेहतर तरीका यही है कि आप ये कहें कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लखपति बनना चाहता हूँ, करोड़पति बनना चाहता हूँ या अरबपति बनना चाहता हूँ। आप सिंपल ये कह दें कि मैं मुल्क में सबसे बड़ा टैक्स पेयर बनना चाहता हूँ। तो उससे 2 चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। एक, आप टैक्स देने का इरादा कर रहे हैं तो आपको देते हुए तकलीफ़ नहीं होगी, और दूसरा यकीनन जब आप सबसे ज़्यादा अमीर होंगे तो आप खुशी खुशी टैक्स देंगे। तो ये पहला रेजोल्यूशन है कि मैं सबसे बड़ा टैक्स पेयर बनना चाहता हूँ। और जो दूसरा रेजोल्यूशन है वो ये है कि मैं जो भी कमाई करूँगा वो लीगल तरीके से, ऑनेस्ट तरीके से करूँगा ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों की हेल्प करने का, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप ज़िंदगी कभी भी अकेले में नहीं गुजारते, बल्कि हम इतनी ज़िंदगी हमारे हर एक के साथ मिक्स्ड है, ख़ासकर जहाँ हमारे हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम है जिसमें आपके भाई बहन, माँ बाप, चचा, मामू, फूफा, ये सब शामिल हैं। तो उसमें अगर आप ये अपने से वादा करते हैं कि अगर मेरी बेहतर अर्निंग्स होंगी या अगर मैं इस काबिल हूँ कि ज़्यादा कमा सकूँ तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। उनकी हेल्प या अपने दोस्तों की या अपने हमसायों की या अपने मुल्क की, क्योंकि ये ऐसा ही है कि वो एक मुझे शेर याद आ रहा है, वो क्या नाम है अल्लामा इकबाल का, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कर रो बयान। यानी कि हमने तो इंसान को दर्द दिल के वास्ते पैदा किया कि एक दूसरे के काम आ सकें, वरना अतात करने के लिए अल्लाह की वो तो फरिश्ते काफ़ी थे। तो लिहाजा ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना आपके रेजोल्यूशन में कि आप कारोबार करना चाहते हैं, उसमें पैसा कमाना चाहते हैं, उसके अंदर ये ज़रूरी होना चाहिए कि आप जो भी कमाएंगे उससे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जो ज़िंदगी है वो सादा ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि असल जो खुशी है वो सादा ज़िंदगी में है, और आप दूसरों का ख्याल करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे, मतलब खुशी में, गम में। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आप किसी की गरीब की शादी करवा दें या किसी के जो खर्चे हैं
تعلیم کے وہ برداشت کر لیں. اصل یہ خوشی جو ہے نا انسان کو انہی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. اور اس میں اکثر لوگ یہ ہوتا ہے نا کہ جب پیسے آتے ہیں بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کے چلے جاتے ہیں. تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ اسلام آباد میں یہ جتنے ایسٹ سیکٹرز ہیں اتنے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں وہ سب خالی پڑے ہوئے ہیں. جنہوں نے بنایا وہ گزر گئے, بچے جو تھے وہ باہر چلے گئے, بس وہ گھر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اس میں ایک آدھ جو گھر کی دیکھ بھال کرنے والا ہے, دیکھ بھال کرنے والی ہے, یا ایک واچ مین ہے, وہ اس طرح سے گھر اکثر خالی پڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے یہ ساری دنیاوی چیزیں یہیں رہ جائیں گی اگر آپ سادہ زندگی اڈاپٹ کریں. آپ ٹریول کر کے دیکھ لیں, آپ دنیا کے سب سے زیادہ ایکسپینسو ہوٹل میں رہ کے دیکھ لیں, 5 سٹار میں 7 سٹار میں بڑے آرام دہ ان کے بسترے ہوں گے, لیکن جو نیند آپ کو اپنے گھر میں منجی پہ یا بسترے پہ لیٹ کر آتی ہے وہ نیند آپ کو کہیں نہیں آتی. اور وہی خوشی کی جو ہے نا سب سے بڑی نشانی ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات کا مطلب کہ اللہ کے بعد آپ کا سب سے بڑا درجہ ہے. تو آپ کے جو لیڈرز ہیں صرف وہی اشرف المخلوقات نہیں ہیں, بلکہ آپ جو ان کو فالو کر رہے ہیں آپ اشرف المخلوقات ہیں. آپ کو آپ پہ یقین ہونا چاہیے کہ بینگ این اشرف المخلوقات آپ ہر چیز پہ قادر ہیں. جو آپ ارادہ کریں گے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے کیوں آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں؟ ان سے آپ کو کیا ملے گا؟ ان لیڈران سے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ نے زندگی تو اپنی خود بنانی ہے, آپ نے خود اپنا ارادہ کرنا ہے, اپنا محنت کرنی ہے, اور آپ کو یقیناً اس سے کچھ کوئی نہیں روک سکتا. تو اس لیے یہ اشرف المخلوقات جو ہے نا یہ بہت پاورفل کانسیپٹ ہے, اور ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے کہ میں زندگی میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ وہ ضرور پائے تکمیل تک پہنچے گا. اور اس کے بعد ایک دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اس قابل بنا کہ میں سچ میں اور جھوٹ میں فرق کرنا سیکھ سکوں. یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی دعا مانگا کرتے تھے کہ تو مجھے سچ میں اور فرق میں توفیق کرنے کی طاقت عطا فرما. اسی وجہ سے ان کا جو ٹائٹل ہے وہ الفاروق ہے. تو اصل آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, آپ جب یہ تبصرے سنتے ہیں ٹی وی پہ یا یہ سیاستدانوں کے اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ آپ خاص کر اپنے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ مجھ میں یہ خاصیت پیدا کر کہ میں سچ میں اور جھوٹ میں فرق محسوس کر سکوں. اگر اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں, آپ کیا نام ہے وہاں پہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, تو جہاں باقی دعائیں مانگتے ہیں اس میں یہ دعا بھی ضرور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس قابل بنا کہ میں سچ میں اور جھوٹ میں فرق کر سکوں. اور اس کے بعد جو ہے تعلیم اور ہارڈ ورک اور صبر, پیشنس, یہ میری 3 بہت بڑی طاقتیں ہیں. اوکے, تو جیسے وہ قائد اعظم کا قول ہے کہ کیا نام ہے, ایجوکیشن از میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار آور نیشن. اور وہی انڈیویجول پہ اپلائی ہوتا ہے, میرے پہ بھی وہی اپلائی ہوتا ہے, آپ پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. اگر آپ کچھ بنیں گے تو تعلیم سے بنیں گے, محنت سے بنیں گے, اور صبر سے بنیں گے. مطلب جو بھی کام ہوتا ہے اس میں بڑے مشکلات آتی ہیں اور لیکن ان کو صبر سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد کامیابی ضرور ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ جو بھی لائف میں کوئی مقصد بناتے ہیں آپ کو کامیابی اس میں ضرور ہوگی. وہ ہو سکتا ہے اس سال نہ ہو, اگلے سال ہو, اس سے آگے جا کے ہو, یا اور آپ کو بلکہ اس سے بہتر چیز مل جائے جو آپ نے اپنے ریزولوشن میں لکھی تھی. تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے بعد آخر میں نے یہی لکھا تھا کہ جب تک آپ کے پاس کوئی مقصد نہ ہو زندگی کا تو آپ کو یہ جو ہے نا اسپریچول پاور, یہ جو اللہ کی طرف سے طاقت اور استطاعت ملتی ہے وہ آپ کو نہیں ملتی. تو اصل مین چیز یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے, اور وہ مقصد بڑا ہونا چاہیے. بڑا مقصد یہی ہے کہ میں نے ملک اور قوم کی, لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. اس سے بڑا اور کوئی مقصد نہیں ہے زندگی میں. جب آپ لوگوں کی, جس میں ماں باپ بھی آ جاتے ہیں, وہ تو ان کا تو پہلا نمبر ہے, بھائی بہن ہیں, مطلب یہ سارا آگے چلتا ہے. تو اس سلسلے میں کہنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ آپ جو بھی ریزولوشن بنائیں
1 2 3 کہ میں نے ویٹ کم کرنا ہے یا ویٹ گین کرنا ہے یا میں نے کوئی کمپیوٹر میں کورسز لینے ہیں یا میں نے اپنا کاروبار شروع کرنا ہے، تو ہر چیز کو سٹارٹ کرنے کا سب سے بہترین وقت جو ہے نا وہ لمحہ ہے جب وہ خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ آپ اسی وقت اٹھ کے بیٹھ جائیں، اس کو کاغذ پہ لکھیں اور اس کے بعد آپ کام کرنا شروع کر دیں اس پہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی اور کامرانی نصیب کرے گا۔ اسی کے ساتھ میں جو نئے سال کا ریزولوشن ہے، میں اس میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس میں بہت خوشی دے، صحت دے، اور آپ جو بھی اپنے سے اپنا مقاصد لکھے زندگی کے، اللہ اس میں کامیاب و کامران کرے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔